الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غير المغضوب عليهم. میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحمت والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا، بڑا رحیم رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آئیے اصول برکت کے لیے کعبے کے بدر الدجا شریف کے چند اشعار مل کر پڑھیں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود،
بدرود دجا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو درود۔ آئیے بس 5 منٹ اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے کچھ باتیں ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود شریف کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے استئذان یعنی اجازت طلب کرنے کے مطابق اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے سیکھا تھا۔ کچھ باتیں اسی کے ضمن میں اور انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 وقتوں میں پابندی لگائی ہے جس پر ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے والدین کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کے لیے اجازت کی تربیت کا ایک فائدہ تو وہی ہے جو ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ استئذان کے عادی ہو جائیں، یعنی اجازت کی اہمیت انہیں پتہ چل جائے، انہیں معلوم ہو جائے کس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اجازت کی ضرورت ہے، کس وقت جب جائیں تو ہمیں اجازت لینا چاہیے، کس وقت ہمیں اجازت نہیں لینا چاہیے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے جس کی پابندی انہیں بالغ ہونے کے بعد کرنا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ان میں ادب اور احترام اور ایک تعظیم پیدا ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو یہ بات سکھائی جائے اور بتائی جائے کہ آپ ان وقتوں میں اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، تو ان کے اندر اپنے والدین کے لیے یا دیگر لوگوں کے کمرے میں جانے کے لیے ان کے دل میں ایک ادب اور ایک احترام پیدا ہوگا کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، ان پر ان کا ادب فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جب ان کے کمرے میں جائیں تو اجازت طلب کر لیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں اس سے حیا اور شرم کی تربیت حاصل ہوتی ہے، یعنی بسا اوقات ہم کسی سے ڈائریکٹلی اگر کمرے میں چلے گئے، وہ ایسے حالت میں تھے کہ ہم بھی دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، وہ بھی دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، تو ہم بھی گنہگار ہوئے، وہ تو گنہگار نہیں ہوئے کیونکہ غلطی ہماری تھی، ہم بلا اجازت ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں ایک حیا اور شرم کی بھی تمیز ملتی ہے کہ ہمیں جب جائیں تو استئذان کی عادی ہونے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت استئذان کی برکت سے ہم میں حیا اور شرم کی تمیز پیدا فرما دیتا ہے، جو اصلاح معاشرہ کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کو ہر موقع پر ملحوظ رکھا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ خلوت کے ان اوقات میں شریعت مطہرہ آپ کے بچوں کے لیے گوارا نہیں کرتی کہ وہ آپ کو کم لباس میں دیکھے یا اس حالت میں دیکھے جو صرف تنہائی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، جب اللہ رب العزت آپ کے ذاتی بچوں کو یہ اجازت نہیں فرما رہا ہے کہ وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں کم کپڑوں میں، آج آپ معاشرے میں نظر ڈالیں کہ آج معاشرے کا کیا حال ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے لباس ایسے ہیں کہ پہننے کے باوجود بھی وہ ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت مطہرہ نے جو لباس متعین کیا ہے اسی لباس کے
اسی لباس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے بسرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اور اس کے جو فوائد ہیں آئندہ نشست میں ہم سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر میں حضرت کی بارگاہ میں بہت ہی مؤدبانہ طور پر عرض گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو درس قرآن سے نوازیں۔ اب مائک پر حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب قبلہ۔ چلیے ماشاء اللہ، یہ اچھی بات۔ بھانے مئو، بھانے مئو نا؟ سب سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واتباع شریعتہ وعلینا معہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ محترم عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے جاری ہے۔ اس کے حوالے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، یعنی بخشش کا عشرہ۔ اس میں اللہ رب العزت
اپنے بے شمار اور بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس عشر مغفرت کے صدقے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کے چھوٹے بڑے اور عمدن سہون یا نسیانن جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ آج کی اس محفل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے تنظیم کے کچھ ممبران کی یہ خواہش تھی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کے بنیادی مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں، تو پہلے ہم اپنے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختصراً درس قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 106 ہے، اس آیت کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو جدا جدا اور تدریجاً نازل کرنے کی حکمت بیان کی کہ آخر کیوں اللہ پاک نے قرآن مجید کو بتدریج نازل کیا، یکبارگی اور دفعتاً واحدتاً اللہ پاک نے پورا قرآن نازل نہیں کر دی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پوری توریت یکبارگی نازل فرمائی گئی، تو اللہ رب العزت نے بتدریج قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمت یہ بیان کی کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا اس وجہ سے نازل کیا تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کے پیش فرمائیں، تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر تمام احکام یکبارگی نازل کر دیے جاتے تو ان پر عمل کرنا
دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ شراب کی حرمت پہ غور کریں کہ شراب یکبارگی حرام نہیں کی گئی، بلکہ اسے بھی تدریجاً اللہ رب العزت نے حرام کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ محبوب لوگ تم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم انہیں بتا دو کہ شراب اور جوا میں بڑا گناہ ہے اور ان میں کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، کچھ جو ہے نفع بھی ہے اور گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو یہ فرما کر اللہ پاک نے شراب کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، کیونکہ انسانی طبیعت یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو انسان کی طبیعت اس چیز سے متنفر ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے اوقات میں بالکلیہ شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب تم مت جاؤ، تاکہ تم نماز میں جو آیتیں تلاوت کرتے ہو، جو اوراد و وظائف اور تسبیحات تم پڑھتے ہو، جو دعائیں تم مانگتے ہو، تم سمجھ سکو کہ تم کیا اپنی زبان سے کہہ رہے ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، حالت نماز میں شراب کی حرمت کی یہ علت بیان کی گئی ہے کہ تم سمجھ سکو کہ تم اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کر رہے ہو۔ اس سے جہاں حالت نماز میں شراب کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نماز کے اندر جو آیتیں پڑھیں انہیں سمجھ کے پڑھیں، جو تسبیحات ہم اپنی زبان سے ادا کریں ان تسبیحات کو سمجھ کر ادا کریں، جو دعائیں ہم مانگیں ہم سمجھیں کہ ہم کون سی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اگر ہم عربی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے یا قرآن پاک کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہم محض نماز میں قرآن کی آیات تلاوت کرتے جائیں، تسبیحات ورد زبان لاتے جائیں، تشہد کی حالت میں التحیات پڑھتے جائیں،
اور نہ سمجھیں تو یہ قرآن کے تقاضے کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم سمجھیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب کیا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب التحیات پڑھتے وقت السلام علیک ایھا النبی تک ہم پہنچیں تو سراپا ادب بن کر نبی کی ذات کی جانب متوجہ ہوں اور دل میں یہ خیال کریں کہ ہم اپنے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب درود پڑھیں تو ہم درود کے مطلب کو سمجھیں، جب دعا مانگیں تو اس دعا کے مطلب کو سمجھیں کہ ہم جب اللہم اغفر لی ولی والدی ولی من توالد ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات اخیر تک جو ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تو کون سی دعا ہم مانگتے ہیں، ورنہ محض ایک رسم کی ادائیگی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ضروری ہے کہ سمجھا جائے یہ قرآن کا منشا ہے، اسلام کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ ہم قرآن میں جو بھی پڑھیں، جو بھی تسبیحات زبان سے ورد کریں، جو بھی دعائیں کریں، ہم سب کا مطلب سمجھیں اور جانیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شراب کی حرمت کو بیان کرنے کی دوسری اسٹیج بتدریج، اور اس کے بعد جب ان مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی نفرت بالکلیہ پیدا ہو گئی کہ شراب وہ ہے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، شراب وہ ہے جس کے نشے میں ہوتے وقت ہم خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تب اللہ رب العزت نے شراب کو بالکلیہ حرام کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ ایمان والو شراب، جوا، فال کے تیر، میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ اہل عرب تیر سے فال نکالا کرتے تھے، فال کے تیر اور بت یہ سب گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ تو یہ خدائے پاک کی امت مسلمہ کے اوپر خاص رحمت ہے کہ اس نے احکام کو بتدریج نازل فرمائے تاکہ ان احکام پر عمل کرتے وقت، ان احکام کی بجا آوری کرتے وقت ہم مشقت میں نہ پڑیں۔ اسی بات کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا نازل کیا تاکہ حبیب آپ لوگوں کے پاس اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بتدریج نازل کرنے کی 3 حکمتیں بیان کی ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن کو بتدریج نازل فرمایا، یکبارگی نازل نہیں فرمایا۔ اس کی 3 حکمتیں اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ سورہ نحل جو کہ سورت نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ محبوب تم فرما دو کہ قرآن کو ایک پاک روح نے تدریجاً نازل کیا ہے۔ روح القدس، پاک روح یا پاکیزگی کی روح، یہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب ہے۔
انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر حضرت جبرائیل کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے لقب کا ذکر فرمایا کہ نزلہ روح القدس، پاکیزہ روح نے قرآن کو تدریجاً نازل فرمایا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ نام کیوں نہیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ استعمال فرمایا، لقب کو بیان فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نام نہ لے کر لقب کو بیان کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ جو ذات قرآن مجید کو لے کر میرے حبیب کی بارگاہ تک آئی ہے، وہ ذات ایک ایسی روح ہے جو ہر قسم کی بشری نقائص اور انسانی کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ نہ تو خائن ہے کہ اللہ رب العزت کچھ اور بیان کرے اور وہ اپنی جانب سے کمی بیشی کر کے کچھ اور لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے، نہ وہ بدنیت ہے کہ بغیر اللہ رب العزت سے حکم ملے اپنی جانب سے کوئی حکم لا کر کے ہمارے حبیب کے سامنے بیان کرتے، اور وہ دھوکہ اور فریب سے بھی پاک ہے۔ وہ تو ایک ایسی روح ہے جو پاکیزہ روح ہے، جو بھی اللہ کی جانب سے حکم اسے ہوتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ اس حکم کو لا کر میرے حبیب کے سامنے بیان کر دیتا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے لقب بیان کیا، نام بیان نہیں کیا۔ فرماتا ہے قل نزلہ روح القدس، کہ محبوب فرماؤ کہ قرآن کو ایک پاکیزہ روح نے نازل کیا ہے، من ربک بالحق، تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ۔ اب اس کے بعد پہلی حکمت اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کو جو ہم نے تدریجاً نازل فرمایا، اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پہلی حکمت ہے تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو پختہ کرے، ان کے دل کو ثابت قدم رکھے، یہ پہلی حکمت ہے۔ یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ انسان کی قوت فہم بھی کمزور ہے، قوت اخذ بھی کمزور ہے۔ یک بارگی اگر تمام احکام دے دیے جائیں انسانوں کو تو ان تمام احکاموں کو انسان لے بھی نہیں سکتا، اور اگر لے لے تو ان میں پختگی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اللہ پاک کی مشیت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدریجاً نازل فرمائے، موقع فموقع حسب ضرورت نازل فرمائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے پیرائے بیان کا انتخاب کرے، کبھی تفصیل سے بیان کرے، کبھی اجمال سے بیان کرے، ایک ہی بات کو کبھی ایک مثال کے ذریعے بیان کرے، کبھی دوسری مثال کے ذریعے بیان کرے، کبھی ایک اسلوب کو اپنائے، کبھی دوسرے اسلوب کو اپنائے، تاکہ انسان جب اپنے رب کی ان تعلیمات کو تدریجاً اخذ کرے تو انہیں سمجھے بھی اور ان کو سمجھنے میں پختگی بھی موجود ہو۔ یہ پہلی حکمت اللہ پاک نے بیان فرمائی، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ہم پختگی عطا کریں۔ اب اس کے بعد دوسری حکمت اللہ پاک بیان کرتا ہے وَهُدًى، کہ جو یہ پہلے پوری آیت سن لیں، اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے جو خدا کے احکام کو ماننے والے ہیں، جو خدا پاک کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والے ہیں۔ ایک شریعت کا ٹرم ہے مومن اور ایک ہے مسلم۔
مومن اور مسلم میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. مصداق کے اعتبار سے جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، لیکن معنوی فرق ضرور ہے. یاد رکھیں کہ جب ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی زبان میں دو لفظ ہوں جن کو مترادفات کہا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بنیادی اور معنوی فرق دونوں لفظوں میں ضرور ہوتا ہے. تو ایک شریعت کا ٹرم اور اسلام کی اصطلاح ہے مومن اور دوسری اصطلاح ہے مسلم، جسے ہم اپنی زبان میں مسلمان بھی کہتے ہیں اردوا کر کے. مسلم در حقیقت عربی لفظ ہے، مگر جب ہم اسے اردواتے ہیں، مطلب اردو میں جب ہم اسے لے کر کے آتے ہیں تو ہم اسے مسلمان کہہ دیتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، تصدیق ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، رسول کو آخری رسول مانتا ہو، قیامت کو حق مانتا ہو. وہ تمام باتیں جنہیں ہمارے آقا لے کر کے آئے ان تمام باتوں کو وہ حق مانتا ہو، وہ مومن ہے. اور مسلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی مسلمان. اسلام کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، اطاعت کرنا، سر کو جھکا دینا، فرما برداری کرنا. تو مسلم وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ یعنی ماننے کے ساتھ ساتھ اسلام کی صفت بھی موجود ہو، یعنی تابع داری اور فرما برداری کی صفت بھی موجود ہو. یعنی وہ خدا کے احکام کو فقط مانے نہ بلکہ ان پر عمل بھی کرے. نماز کی فرضیت کا فقط یقین نہ رکھے بلکہ نماز پڑھے بھی. روزے کی فرضیت کا فقط اسے اذعان نہ ہو بلکہ رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھنے والا بھی. حج کے فرض ہونے کی وہ فقط، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی وہ فقط تصدیق نہ کرے بلکہ اللہ پاک نے اگر اسے استطاعت دی ہو، مال دیا ہو تو حج بھی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. وہ مسلم ہے، یا اردو میں کہیں تو مسلمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عام طور سے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن کا مطلب وہ ہوتا ہے جو پکا مومن ہے، اور پکا مومن مطلب ہر قسم پکا مسلمان. جی پکا مسلمان ہے. مسلمان مطلب مسلمان ہے، ماننے والا، اور مومن کا مطلب جو پکا مسلمان ہے، جو عمل کرنے والا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ مومن ہے. اور جو اذعان اور تصدیق والا ہو، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یہ عام لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کا جسٹ الٹا ہے. مومن وہ ہے جو مانے اور مسلم وہ ہے جو عمل بھی کرے، مانے بھی اور عمل بھی کرے. اور جو علماء نے فرمایا کہ مومن میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مصداق کے اعتبار سے فرمایا. یعنی علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی مانے اور عمل نہ کرے. ایسا تصور مطلب اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے، اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ کوئی ماننے والا بھی ہو، ماننے والا ہو لیکن عمل کرنے والا نہ ہو. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر ماننے والا ہوگا تو عمل کرنے والا ضرور ہوگا. لہٰذا جب مومن ہوگا تو مسلمان ضرور ہوگا. اسی وجہ سے وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ لغوی فرق تو ہے لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. مصداق مطلب ہم نے کوئی بات کہی، اب وہ بات کہیں پر جا کر سٹیک بیٹھ جائے، اس کو مصداق کہا جاتا ہے. ایک بات ہم نے بیان کی، جیسے ایمانداری یہ ایک صفت ہے. اب یہ ایمانداری کسی ذات کے اندر پائی جائے، کوئی ایماندار ہو تو
وہ شخص جو ایماندار ہے وہ ایمانداری کا مصداق ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی مانے اور عمل نہ کرے، لہٰذا دونوں میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو ماننے والا ہوگا وہ عمل کرنے والا ضرور ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے اکثر حضرات اس شخص کے اسلام ہی کے قائل نہیں تھے، ایمان ہی کے قائل نہیں تھے جو نماز نہ پڑھتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس جیسے اجلہ صحابہ کرام کا ماننا یہ تھا کہ جو نماز نہ پڑھنے والا ہو وہ مومن نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی نشانی تھی کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ تو ان کا جو خیال تھا، جو مومن کا خاکہ ان کے ذہن میں تھا، وہ خاکہ کتنا عظیم تھا اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں ہم نے قرآن کو تدریجاً نازل فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں پختگی ہو۔ یہ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت وَہُدًى، یعنی کہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم نے قرآن کو تدریجاً نازل فرمایا، دھیرے دھیرے کر کے۔ یعنی ہدایت کا سامان کیسے ہو جائے؟ وہ ایسے کہ جب ایک مسلمان ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، دین کا دعوتی کام کرے گا، دین کے مشن کو لے کر کے چلے گا، تو ظاہر ہے قدم قدم پر اسے ہدایتوں کی ضرورت ہوگی۔ اور جب کوئی شخص کسی مشن کو لے کر کے چل رہا ہو تو اس مشن کی تکمیل کے لیے علی الفور جتنی ہدایتوں کی ضرورت ہے اتنی ہی ہدایت اس کے لیے کارآمد ہوگی۔ پھر جب وہ مشن کی تکمیل کے اگلے مرحلے پر پہنچے تو وہاں پہ جن ہدایتوں کی ضرورت ہو اس وقت وہ ہدایتیں دے دی جائیں۔ تمام ہدایتیں قبل از وقت دے دینا نہ تو مناسب ہے نہ تو مفید ہے، سمجھیں؟ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وَہُدًى، کہ جو مسلمان ہیں، اسلام کا دعوتی کام کر رہے ہیں یا اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، قدم قدم پر ان کو نئی ہدایتوں کی ضرورت پڑے گی، تو ضروری ہے کہ ان کو ہر منزل پہ اس منزل کے تقاضوں کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق انہیں ہدایتیں دی جائیں، پہلے نہ دے دی جائیں، ورنہ وہ ہدایتیں مفید نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے جب کوئی مشن انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو جو وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، وہ تمام قوانین پہلے ہی سے نافذ کر لیتے ہیں، لیکن کارکنان کو تمام ہدایتیں یکبارگی نہیں نہ دیتے، بلکہ ضرورت کے مطابق، اسٹیج کے مطابق کہ ابھی ہماری مشن جو ہے، ہمارا مشن اس اسٹیج پہ ہے، تو اس وقت ہمیں کن ہدایتوں کی اور قوانین کی ضرورت ہے، لہٰذا جو زعماء اور لیڈر ہوتے ہیں اسی کے مطابق قوانین بتاتے ہیں، پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو اس کے مطابق پھر ہدایتیں دیتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا وَہُدًى، لوگوں کے اسلام کا مشن اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے والوں کے لیے قرآن کے احکام ہدایت کے سامان بن جائیں، لہٰذا ہم نے قرآن کو بتدریج یعنی کہ دھیرے دھیرے کر کے نازل فرمایا کہ تاکہ ہر منزل کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہدایتیں دی جائیں۔ یہ دوسری حکمت۔ اور تیسری حکمت کیا ہے؟ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارتیں بھی ہوں، بشارتیں۔ اور اس حکمت کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرنا جوخم سے بھرا ہوا کام ہے، قدم قدم پہ مصیبتیں آتی ہیں، مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑتا ہے، لوگوں کی جانب سے
طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں، بیگانوں تو بیگانے ہیں، اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دین کا کام، دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے امام ابو اسحاق اسفرائینی کا ایک واقعہ الملفوظ کے اندر بیان کیا ہے کہ امام ابو اسحاق اسفرائینی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں جب فتنے اٹھے عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اسلامی معاشرت اور طرز زندگی کے حوالے سے جب فتنے اٹھے تو علامہ اسحاق اسفرائینی یہ پہاڑوں میں گئے، اور جو پہاڑوں میں سب سے کٹ کر کے تنہا تنہا خلوت کی زندگی گزار رہے تھے صوفیہ اور اللہ والے، معاشرے سے الگ رہ کر کے خدا کی عبادت میں مصروف تھے، تو امام ابو اسحاق اسفرائینی نے فرمایا جا کر ان کے سامنے کہ گھاس کھانے والوں، تم یہاں پر تنہائی پر میں رہ کر عبادتیں کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ تم بہت بڑا تیر مار رہے ہو، اور ہمارے حضور کی امت فتنوں سے پریشان ہے، ان کے عقائد زد پہ ہیں، ان کے اعمال زد پہ ہیں، اسلامی معاشرہ اور جو اسلامی طرز زندگی ہے، اسلامی تہذیب وہ زد پر ہے فتنوں کے، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں خلوت کے ساتھ عبادتیں کر کے اور گھاس کھا کھا کر اپنی زندگی گزار کے بہت بڑا تیر مار رہے ہو۔ یعنی کہ امام ابو اسحاق اسفرائینی نے انہیں جا کر کے ان کی مذمت بیان کی، تو ان اللہ والوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو اسحاق اسفرائینی واپس آئے اور فتنوں کا قلعہ کما کیا، قلمی جہاد کیا، اور فتنوں کے رد میں کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنا گویا اوکھلی میں سر دینا، ہر کوئی آئے گا اور موصل چلا دے گا، بڑی مصیبتوں کا کام ہے۔ اس وقت جب دین کا کام کیا جائے تو قدم قدم پر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمت بندھائے، ڈھارس بندھائے، کامیابی کا یقین دلائے، اور کہے کہ تم ان وقتی دقتوں اور پریشانیوں سے نا امید اور مایوس مت ہو، حق کا علم لے کر آگے بڑھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ قدم قدم پر ایسے موٹیویشن اور ایسی بشارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے قرآن کو تدریجاً اس وجہ سے نازل کیا تاکہ اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے، اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے والوں کے لیے ہم قدم قدم پر بشارتیں دیں، ان کی امید بندھائیں، ان کو ڈھارس بندھائیں، ہم یہ ان کا ڈھارس بندھائیں کہ تم آگے بڑھو، تم حق کا کام کر رہے ہو، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے، لہٰذا تم یہ کام کرتے رہو۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ خدا پاک کا ارشاد قرآن کے تدریجاً نازل ہونے کی تیسری حکمت بیان کرتا ہے کہ ہم بشارتیں دیں انہیں دنیاوی کامیابیوں کی، اخروی کامیابیوں کی، جنت کی بہاروں کی، جنت کی نعمتوں کی بشارتیں دیں کہ وقتی پریشانیوں سے مایوس نہ ہو، دنیا میں تو کامیاب ہوگے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تاکہ وہ جوش اور ولولے کے ساتھ دین کے کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور یہی بشارتیں تھیں قدم قدم پر جو ان کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، کہ جن کی وجہ سے وہ ہر وقت ایک نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ اٹھتے اور تمام منزلوں سے گزرتے جاتے۔ اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ 1 صدی سے بھی کم کی مدت میں اس وقت کی معلوم دنیا کے اکثر حصے میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اسلام کا پیغام ہر جگہ پر انہوں نے پہنچا دیا، انہی بشارتوں کی دین تھی۔ تو یہ 3 حکمتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بتدریج نازل فرمانے کی بیان فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے
کچھ باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ ایمان یعنی شہادت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اور نماز کے بعد تیسرا بنیادی رکن جو اسلام کا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات پر 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ تقریباً 82 جگہوں پر یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اور ہر جگہ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے نماز کا حکم پہلے دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم نماز کے بعد دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ نماز کی فضیلت زکوٰۃ سے زیادہ ہے، پہلی حکمت یہی ہے، کیونکہ نماز دوسرا بنیادی رکن ہے۔ شہادت کے بعد، یہ گواہی دینے کے بعد کہ اللہ ایک ہے، ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، دوسرا بنیادی رکن نماز ہے، اور پھر جو تیسرا نمبر ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے پہلے نماز کا حکم دیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور دوسری بنیادی حکمت، نماز کا حکم پہلے دینے اور زکوٰۃ کا حکم اس کے جسٹ بعد جو اللہ پاک نے بیان کیا، اس کی دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ زکوٰۃ میں اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، اپنی قابلیت سے کماتا ہے، تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سوچ بنتی ہے کہ جو مال ہم نے اپنی قابلیت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں سے ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ یہ سوچ رکاوٹ بنتی ہے نا کہ جو ہم نے کمایا ہے ہمارے اوپر خرچ ہو، جو ہماری بیوی اور بچے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو، ہماری فیملی کے اوپر خرچ ہو، دوسروں کو ہم کیوں دیں؟ یہ سوچ مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی رکاوٹ کو دور فرمایا ہے زکوٰۃ سے پہلے نماز کا حکم دے کر، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، انکساری، تواضع اور خشوع اور خضوع کا اقرار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں زبان حال سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ مولا ہم کچھ نہیں ہیں، تمہارے ایک عاجز سے بندے ہیں، کمزور سے بندے، ہمارے پاس جو بھی ہے سب تمہاری عطا کرتا ہے، تمہارا دیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو ناک جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسے زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ ناک کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ بتائیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی ناک بڑی اونچی ہے اور اسے مراد لیا جاتا ہے کہ بڑا عزت دار شخص ہے۔ تو ناک جو کہ عزت کی علامت ہے، بندہ اسے زمین پہ رکھ دیتا ہے اور زبان حال سے اقرار کرتا ہے کہ مولا میری تمام عزتیں تجھ سے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے۔ ہماری عزتیں، ہماری رفعتیں، ہماری شانیں سب تمہاری عطا سے ہیں، اس میں ہماری اپنی قابلیت کا یا اپنی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب پیشانی جو کہ اقبال اور نصیبے کی نشانی سمجھی جاتی ہے، پیشانی، اونچی پیشانی بلند نصیبے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اپنی پیشانی بھی وہ خدا کی بارگاہ میں زمین پہ مٹی پہ رکھ دیتا ہے اور زبان حال سے یہ عرض کرتا ہے کہ مولا ہماری قسمت میں جو بھی ہے، یہ ہماری اس اونچی پیشانی، اور اس سے مراد قسمت، کہ ہماری اونچی پیشانی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سب تمہاری عطا سے ہے اور تمہارے فضل سے ہے۔
تو نے ہمیں دیا ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے جو ہماری سوچ پہ مرتب ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی روح ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز کا اثر ہماری سیرت اور کردار پہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر نماز سے یہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ مولا میری عزتیں تم سے ہیں، میری تمام دولتیں، نعمتیں اور جو بھی مال ہم نے کمایا ہے سب تمہاری عطا سے ہے، اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیدا ہو، تبھی نماز کا اثر ہماری سیرت و کردار پہ ہوگا۔ تو یہ نماز کی تاثیر ہے کہ بندے کے دل میں یہ سوچ بٹھا دیتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب خدائے پاک کا عطا کرتا ہے، اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے نا کہ خدائے پاک کا عطا کردہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ہے، تو پھر اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے ہم نہیں چچکیں گے، کوئی سوچ ہمیں نہیں روکے گی، نہیں، کیونکہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے وہ اور دے گا۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار بیان کیا گیا، لوگوں اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ یہ خدا کا عطا کردہ مال ہے، اور پھر اپنے ہی عطا کردہ مال کو اللہ پاک بطور قرض یہ مانگتا ہے۔ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اور جب قرض حسن اللہ پاک فرما رہا ہے خود، تو ظاہر ہے اللہ رب العزت اسے لوٹائے گا اور نفع کے ساتھ دے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں مضمون کئی جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ پاک ہمیں اور عطا کرتا ہے۔ احادیث میں کئی جگہ پہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ احادیث اور قرآن میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس مال کو خرچ نہ کیا جائے، یعنی اس کی زکوٰۃ اور جو صدقات واجبہ ہیں وہ نہ ادا کیے جائیں تب وہ مال کم ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی تلف ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے، تو اللہ پاک تو اور عطا کرے گا۔ ایک قرآن کی آیت بڑی مشہور ہے، کئی بار میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک دانہ زمین پہ ڈالے اور اس دانے سے جو پودا نکلے اس پودے میں 7 بالیں لگی ہیں، 7 بالیں، اور ہر بال میں 100 دانے، اور ملٹیپلائی کر لیجیے 700۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک خرچ کرو گے 700 ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا یہیں پر بس نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس پر بھی بڑھا دیتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیتوں کو ستھرا کرتے جائیے، خدا کی نعمتیں لیتے جائیے۔ ہماری نیت جتنی پاکیزہ ہوگی خدا کی بارگاہ سے عطائیں بھی اتنی کثیر ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کے لفظ پر ہی آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا 2 معنی ہے، ایک معنی ہے ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے، یعنی کہ اگر زکوٰۃ ادا کریں تو ہمارا مال ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو مال کے خبیث اثرات انسان کی سیرت و کردار پہ پڑتے ہیں اللہ پاک ان اثرات سے ہمیں محفوظ کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہ عام طور سے مشاہدہ ہے کہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شریعت سے دوری، عیش کوشی، نفس پرستی اور تمام برائیاں خود بخود آ جاتی ہیں، یہ مشاہدہ ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہے کہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں آتی ہیں،
لیکن زکوٰۃ جب کوئی ادا کرتا ہے تو مال کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان برائیوں سے بچا لیتا ہے. یہ ایک زکوٰۃ کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھنا. تو زکوٰۃ ہمارے مالوں کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے. اور اللہ پاک تو سب جانتا ہے. اگر ہم ایک پیسہ بھی خرچ کریں تو وہ تو ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے نا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی تم بھلائی خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے. یعنی کہ ریکارڈ جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. یعنی جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ مطلب بینک سے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ختم ہو گیا، کچھ پتہ نہیں ہے کون جمع کیا، کہاں جمع کیا، پورا ڈیٹا اڑ گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دیوالیہ ہو جاتا ہے، جو بینک ہے دیوالیہ ہو جائے پھر کچھ نہ ملے. وہاں پہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لکھا ہوا ہے فإن اللہ بہ علیم. جو بھی تم خیر کا مال خرچ کرو گے اللہ پاک اسے جاننے والا ہے. وہاں پہ ڈیٹا کبھی اڑ نہیں سکتا اور وہ بینک دیوالیہ بھی نہیں ہو سکتا. ریٹرن ملنا یقینی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا. فإن اللہ بہ علیم. اور اس کے بعد یہ ہے نا کرامن کاتبین، جو کہ انسان جو بھی کرتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں نقصان تو یہی ہے پہلا کہ مال کے برے اثرات سے ہم نہیں بچ پائیں گے. دوسرا مال تلف کر دیا جائے گا آقا کے فرمان کے مطابق کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا. وقت کی قلت ہے ورنہ میں تفصیل سے بتاتا آیتیں پڑھ کر، لیکن میں مضمون آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے. قیامت کے روز اس مال کا توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. اور توق کیسے ڈالا جائے گا؟ حدیث میں اس کی تشریح آئی کہ مال کو گنجے سانپ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گنجا سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال اگتے ہیں، اور جب 1000 سال مزید گزر جاتے ہیں یعنی جب وہ سانپ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس کے پرانا ہونے کی جانب نشانی ہے، زیادہ عمر والے سانپ ہونے کی جانب نشانی ہے. اور سانپ کی عمر جتنی زیادہ ہو اس کا زہر بھی اتنا ہی گھاتک ہوتا ہے. 2000 سال پرانا سانپ جو گنجا ہو چکا ہوگا اس سانپ کی شکل میں اس مال کو اٹھایا جائے گا جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، وخالت کی جائے، اور پھر اسے گردن میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور اس کے سانس کے زہر سے انسان پگھلنے لگے گا. اور ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اور پھر اس شخص کی جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے اپنے مال کی، اس کی پیشانی کو، کروٹوں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک سکہ کے اوپر ایک سکہ رکھ دیا جائے گا. جیسے کہ اگر جسم کم پڑ گیا یعنی کہ چھوٹا ہے جسم اور مال اور سکے بہت زیادہ ہو گئے تو ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سکے کے اوپر دوسرا سکہ رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ جسم کے ہر حصے پہ ایک الگ سکہ رکھا جائے گا، سکے کے اوپر سکہ نہیں رکھا جائے گا. تو یہ مال کا وبال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ان الذین یکنزون الذهب والفضة، جو ان کو خزانہ کے بطور رکھتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے،
تو اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانی، پیٹھ اور کروٹوں کو داغا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بڑی یہ آیت شاق گزری کہ اس قسم کا معاملہ کیا جائے، تو سمجھنے لگ گئے کہ مال جمع کرنا بالکل حرام ہے، بالکل حرام۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کا موقف بعد تک بھی یہی رہا کہ مال جمع کرنا مطلقاً حرام ہے، وہ مال جمع کرنے کو جائز نہیں کہتے تھے، اور صحابی ہیں، مجتہد ہیں، ان کی اپنی رائے ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جب صحابہ پر یہ بات شاق گزری تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مصیبت کو دور کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فرمان جو ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے صحابہ پر شاق گزری ہے کہ سکوں کو، سونے اور چاندی کے سکوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا، تو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب ایسا کیا جائے گا جب اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، ورنہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے گا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے میں دنیاوی یہ نقصان بھی ہے کہ مال کے برے اثرات سے نہیں بچ پائیں گے، مال تلف کر دیا جائے گا، اور اخروی عذاب بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فرض عین ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، فرض ہونے کے بعد بھی نہ ادا کرنے والا یا تاخیر سے ادا کرنے والا فاسق ہے، اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ آقا کے انتقال کے بعد، حیات ظاہر سے پردہ فرمانے کے بعد جو فتنے اٹھے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ تھا کہ لوگ مرتد ہونے لگ گئے، اسلام کو چھوڑنے لگ گئے، اور ان مرتد ہونے والوں میں سے کچھ ایسے تھے جو زکوٰۃ کا انکار کر کے وہ مرتد ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ صرف نبی کریم کے زمانے تک تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تم لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لو، تم لو، تاکہ انہیں پاک کر دو اور ستھرا کر دو۔ یہ اللہ کا فرمان تھا، خطاب ہمارے حبیب سے تھا۔ تو ان مرتدین کی دلیل یہ تھی جو اسلام سے پھر گئے تھے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ لینے کا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، اپنے حبیب کو دیا ہے، اور اب وہ پردہ فرما چکے ہیں، حیات ظاہری سے دار بقا کی جانب انتقال فرما چکے ہیں، لہٰذا اب زکوٰۃ لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، لہٰذا اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے جہاد کا حکم دیا ان کے خلاف کہ جہاد کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کا لقب بعد میں حضرت عمر سے چالو ہوا، حضرت عمر سے پہلے خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے جہاد کریں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اور جب وہ اسلام کو مان لیں تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں گے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ یہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہمارے نبی کی رسالت کا وہ جو ہے یقین رکھتے ہیں اور اقرار کرنے والے ہیں، تو آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت عمر نے یہ سوال پوچھا حضرت ابوبکر سے، اور یہ سوال آج بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نماز پڑھنے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، خدا کے ماننے والوں کے بارے میں آپ ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا جواب پہلے ہی حضرت ابوبکر نے دے دیا تھا حضرت عمر کو۔ ذرا حضرت عمر کا سوال تو سن لیا آپ نے، اب حضرت ابوبکر کا جواب بھی سن لیجیے، اور پھر سوچئے یہ سوال کرنے والے کیسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان کو کیسے کہتے ہیں کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کہ جس سوال کا جواب 1400 سال پہلے آقا نے دے دیا، حضرت ابوبکر نے دے دیا تھا،
ابھی تک وہی سوال دہرا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے دہرانے کی, ہے کہ نہیں؟ ایک لطیفہ ہمیں یاد آتا ہے, وقت ہے نا کچھ دیر, ایک لطیفہ ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب انگوٹھی گم ہوئی تھی تو آپ کی حکومت تو سب پہ تھی, جانوروں پہ, پرندوں پہ, جناتوں پہ, سب پہ حکومت تھی. تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ میری انگوٹھی تلاش کرو. یہ لطیفہ کے بطور سنیں, میں اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے, اس کی کہ یہ بات یا واقعہ سچ ہے, میں اس کا کلیم اور اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اب یہ بطور مثال اور بطور لطیفہ سنیں آپ کہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ ہماری انگوٹھی تلاش کرو. سب تلاش کرنے لگے. تو ادبلاؤ ایک دریائی جانور ہے, ادبلاؤ جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی تلاش کرنے لگے. تو کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے. تو پھر بعد میں جب انگوٹھی مل گئی حضرت سلیمان کی تو آپ نے حکم دیا کہ اب روک دو, انگوٹھی مل چکی ہے, اب مت ڈھونڈو. تو جب حضرت سلیمان نے انگوٹھی ملنے کے بعد تلاش کرنے سے روک دیا, اس وقت وہ نیچے تھا پانی کے, اس کو خبر نہیں مل سکی کہ انگوٹھی مل چکی ہے, لہٰذا وہ تلاش کر رہا ہے آج تک, اوپر نیچے اوپ چپ کر رہا ہے, اور ابھی تک وہ انگوٹھی تلاش کر رہا ہے. تو ایسے ہی لوگ ادبلاؤ کی طرح ہیں کہ جس کا جواب دیا جا چکا ہے, بار بار وہی سوال. تو جب جواب دیا جا چکا ہے تو سنتشٹ ہو جاؤ. جب حضرت عمر جیسے صحابی سنتشٹ ہو گئے, آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ تو جب حضرت عمر نے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ قسم خدا کی میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا, زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا, کہ نماز کو فرض مانے گا اور زکوٰۃ کو فرض تسلیم نہیں کرے گا, میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا, سلام ہو ان کی تربت پہ, یقیناً حضرت ابوبکر نے جس جرأت, استقلال, استقامت اور پامردی کے ساتھ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا ہے, یہ انہی کا حق ہے. اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے نا, اسی وجہ سے اس نے خلافت کے لیے حضرت ابوبکر کو چنا. حضرت عمر تو اعتراض کر رہے ہیں کہ کیسے آپ جہاد کریں گے, لیکن حضرت ابوبکر کا جو دل ہے اور سینہ بالکل روشن ہے اس بات کو لے کر کے ہم حق پر ہیں, ہم جہاد کریں گے ان سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ وہ بکری کا بچہ جو وہ ہمارے نبی کو دیا کرتے تھے, اگر وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں اس بات پر بھی ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جس یقین اور اذعان کی کیفیت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی تو میرے دل میں بھی یہ بات روشن ہو گئی اور بیٹھ گئی کہ حضرت ابوبکر کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے, حق میرے سامنے بھی واضح ہو گیا. تو جو سوال کرنے والے آج ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حق واضح ہو چکا ہے اور یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. اگرچہ لاکھ وحدانیت و رسالت کا اقرار کریں, اگر وہ کسی فرض کا بھی انکار کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, کسی بھی فرض کا. اور تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض نبی کی تعظیم, نبی کا ادب ہے, نبی کا احترام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, فروع مطلب شاخیں ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. وہ ادب ہے, اصل تمام فرائض. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا نا تو ہم کہیں گے کہ تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. لاکھ وحدانیت و رسالت کا اقرار کر. اور پھر حضرت ابوبکر نے جہاد کیا اور مانعین زکوٰۃ کا آپ نے فتنہ بند کر دیا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم.
وقت ہو چکا ہے، مسائل کے حوالے سے بس کچھ بنیادی باتیں کہ اور جو بنیادی مسائل ہیں. زکوٰۃ اللہ رب العزت کا حق ہے، جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اور کسی فقیر کو مالک کر دیا جائے، اور اس کا کم سے کم نصاب، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج جس کے پاس 48,500 روپے ہوں اور ان روپے پر سال گزر چکے ہیں، اور یہ روپے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں. حاجت اصلیہ مطلب رہنے کا گھر، سواری کے لیے گاڑیاں، خدمت کے لیے نوکر وغیرہ، کسی پیشہ سے جڑے ہوئے افراد کے لیے اس پیشہ سے متعلق اوزار یا کتابیں، تو یہ سب جو ہیں حاجت اصلیہ ہیں. ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس 48,500 روپے ہیں جن پر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور دوسرا جو بنیادی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیورات کا مسئلہ، کہ عورت کے جو زیور ہوتے ہیں تو دو طرح کے زیورات ہیں. ایک زیور ایک قسم کے زیورات وہ ہیں جو عورت کو مائکے سے ملے ہیں، اور یہ کچھ زیورات وہ ہیں جو کہ سسرال سے اس کو شوہر کی جانب سے دیا گیا ہے. تو جو زیورات مائکے سے ملے ہوں اس کی ملکیت اسی بیوی کے پاس ہے، اور وہ خود اس کی زکوٰۃ ادا کرے یا اس کی اجازت سے اس کا شوہر یا باپ یا بھائی اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اور جو زیور اس کو سسرال کی جانب سے ملا ہو تو عرف عام میں عام طور سے وہ شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ شوہر کے اوپر ہے. یہ علماء فرماتے ہیں جو شوہر نے لا کر دیا ہو یا سسرال سے جو ملا ہو تو عام طور سے وہ شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا تھوڑی ہے، ہماری بیوی کا ہے. حالانکہ ضرورت پڑے گی تو نکال کے بیچ دے گا، ضرورت پڑے گی تو نکال کر بیچ دے گا. تو جو شوہر نے دیا ہو اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے. تیسرا بنیادی مسئلہ، زکوٰۃ میں فقیر کو مالک کرنا ضروری ہے، کہ فقیر کو مالک بنا دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، اب تم جو چاہو اس کا کرو. فقیر کو یا مسکین جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں 7 قسم کے. اب اگر کسی کو گھر میں بلا کر کھانا کھلا دے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر کھانا اسے دے دے کہ اب گھر لے جاؤ یا کھاؤ یہیں پر تو اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ مالک بنا دیا گیا. اگر بیٹھا کے کھلائیں گے تو اس کو اباحت کہا جاتا ہے، تملیک نہیں کہا جاتا، یعنی مالک بنانا اسے نہیں کہا جاتا. چوتھا بنیادی مسئلہ یہ میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ نیت، زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ضروری ہے، اور جب زکوٰۃ ادا کریں اس وقت نیت ہونی چاہیے دل میں کہ ہم یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں. اور اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت ہے کہ نہیں، کہ کوئی اگر پوچھے کہ کس قسم کا مال ہے یہ تو بلا تکلف بتا دے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو یہ نیت ہے. نیت کا ہونا ضروری. اگر کوئی شخص پورے سال بغیر زکوٰۃ کی نیت کے خرچ کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، اور کوئی نیت نہیں تھی، تو اب جو ہے سال گزرنے کے بعد جو خرچ کیا ہے اس نے پورے سال میں صدقہ کی صورت میں، اسے زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا کیونکہ نیت نہیں تھی. ہاں اگر پہلے ہی سے نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں بعد میں شمار کروں گا تب شمار کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ پانچواں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے ویسے زمین کی بھی زکوٰۃ نہیں. زمین کی پیداوار پر عشر ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے. 10واں حصہ اگر بارش کے پانی سے اناج ہوا یا فصل ہوگی، یا اگر خود سے اس نے سینچائی کی تو 20واں حصہ دے گا عشر. اور اگر پلاٹس وغیرہ یہ اس نے رکھے ہیں، پلاٹ وغیرہ کئی زمینیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدے، خریدتے ہی وقت اس کی نیت تھی کہ ہم کو بیچنا ہے، تب اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر خریدتے وقت نیت تھی کہ ہم اس کو بیچیں گے، اس لیے کہ پھر تجارت کی نیت آ جائے گی. اور اگر
یہ نیت نہ ہو کہ بیچیں گے، بلکہ یہ نیت ہو کہ ہم رکھیں گے اسے. کیا کریں گے؟ رکھیں گے اپنے پاس. اور یہ ہو کہ جب کبھی اگر نفع ملا تو بیچ دیں گے. اگر آ گیا نا، اگر نفع ملا تو بیچ دیں گے. جب اگر آ گیا تو نیت پکی نہیں ہوئی نا. جب نیت کہتے ہیں کہ دل کا پکا ارادہ ہو. جب اگر آ گیا تو کہاں سے پکا ارادہ ہوا؟ تو تجارت کی نیت نہیں ہوئی اس میں. تو اگر پلاٹ خریدا، زمین، اور نیت بیچنے کی خریدتے وقت نہیں ہے، رکھنے کی نیت ہے، اور یہ خیال ہے کہ اگر نفع ملا تو بیچ دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. 5 ہو گئے. چھٹا مسئلہ، کئی مکانات ہیں اور ان کو بھی بیچنے کی نیت اگر بنوایا ہے. دیکھیے بنیادی بات وہی ہے کہ بنواتے وقت یا پہلے ہی سے اگر یہ نیت ہے کہ ہم اسے بیچیں گے تب تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن بس ایسے ہی مطلب مکان بنا دیا، ایسے ہی مکان بنا دیا اور پھر کرائے پہ اٹھا دیا، کوئی نیت نہیں. یا یہ ہے کہ اگر کبھی نفع ملا تو بیچ دیں گے، تو اسے جو کرایہ مل رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نیت بیچنے کی نہیں ہے. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے 3 قسم کے مالوں پر ہے نا. سمن تھوڑا سا بیان کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس 2 منٹ. تو 3 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے. سمن، سونا چاندی روپیہ. مال تجارت، اور یہ چرائی کے جانور جن کو سائمہ کہا جاتا ہے، وہ جانور جن کو چرائی پہ ہم چھوڑ رکھے ہوں. آج تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو ان سے مطلب ہی ہم کیا بیان کریں ان کو. تو سونا اور چاندی اور روپیہ اور مال تجارت. تو سمجھ لیں مال تجارت میں یہ ہے کہ خریدتے وقت صراحتاً یا دلالتاً نیت ہو کہ میں اسے بیچوں گا. دلالتاً ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی بلڈر ہے، یہی کام ہی کرتا ہے، تو یہ دل میں نیت کر لے کہ ہم رکھیں گے. مطلب یہ کہے کہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ رکھیں گے اور اگر نفع ملے گا تو بیچیں گے. تو یہ کہنا جھوٹ ہے اس کا، یہ کہنا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بلڈر ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ زمین خریدتا ہے اور بیچتا ہے، مکان بناتا ہے اور بیچتا ہے. لہٰذا دلالتاً نیت ضرور پائی جائے گی. لہٰذا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ نیت نہیں تھی، کیونکہ تمہارا کام ہی یہی ہے بھائی، تم یہی کام ہی کرتے ہو. سال گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، ہاں میں بھی بتا رہا ہوں. اب اگر پیسہ ہے، دیکھیے جب سال گزر گیا تو زکوٰۃ تو واجب ہے، سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے. اب اگر پیسہ ہے تو ابھی سے دے دے، بہتر ہے. اور اگر اتنا پیسہ اسے نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے سکے، تو اس وقت اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم بیچنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اس میں یہ بنیادی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر سال بازار بھاؤ سے جو قیمت ہے، ہر سال اس کا حساب کر کے بیچنے کے بعد اتنی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پراپرٹی ہر سال، جیسے ابھی پیسہ نہیں، جس مثال کے طور پر کسی نے فکس ڈپوزٹ کیا اور ابھی پیسہ اسے نہیں ملا، کسی کے پاس قرض ہے اس نے نہیں دیا ہے، تو اسی کا مال ہے نا. یا یہ اس نے دکان لیا ہے، گروی پہ پیسہ دیا ہے لاکھوں روپے، ہے تو اسی کا پیسہ، اس کو ملے گا، لیکن ابھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو واجب ہے. بہتر یہی ہے کہ اگر ہے اس کے پاس تو ہر سال گن کر کے اور شمار کر کے دے دے تاکہ آسانی ہوگی. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب فکس ڈپوزٹ والا پیسہ ہمیں مل جائے میچور ہونے کے بعد، یا زر ضمانت گروی کی بطور جو جہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ مل جائے، قرض مل جائے، تب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اس وقت پچھلے سالوں کا حساب لگانا ضروری ہے. شیئر مارکیٹ میں جو لوگ لانگ ٹرم پیسہ لگا دیتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں شیئر مارکیٹ میں شیئر مارکیٹ ناجائز ہے، ہاں اس کی تفصیل ہے کہ دیکھیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس میں کافی تفصیل ہے. شیئر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. شیئر کی ایک قسم ہے ایکویٹی شیئر ہے کہ جس میں نفع نقصان ہم سب کے مالک بنتے ہیں. ایک ہے پریفرنس شیئر جس میں خالی نفع کے مالک بنتے ہیں. تو کئی قسمیں ہیں، اور پھر کمپنی کی شروط کیا ہیں، شرائط، اس کا بزنس کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا جا سکتا ہے کہ اس کمپنی میں
پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں، مطلب جائز نہیں ہے، تو یہ ہم مطلقاً تو نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہے، مطلقاً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے، جب تک خاص کمپنی، اس کی شرائط، بزنس کا طریقہ کار، یہ تمام باتیں، شیئر کی کون سی قسم ہے، تمام چیزوں پہ غور نہیں کر لیا جائے، سمجھ گئے؟ لہٰذا اگر اس نے ہم مان لیتے ہیں کہ جائز والا اس نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا ہے تو اس کا اپنا پیسہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہاں پر بھی وہی ہے کہ پیسہ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں ہے تو جب ملے گا تو ہر یہ پچھلے سالوں کا حساب لے کر کے لگانا اور اسے زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اور ایک آخری بات، زکوٰۃ کے مصارف تو پتہ ہیں جو 7 ہیں کہ جہاں پہ دینا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصولنے پہ مقرر کر رکھا ہو وہ ہے، قرض دار ہے کہ اپنی مفلسی کی وجہ سے قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، کوئی مکاتب غلام ہے کہ اسے مالک نے کہہ رکھا ہے کہ اتنا پیسہ دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے ہم جو ہیں یہ اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ تالیف قلب مقصود ہو نان مسلم کو دینا کہ تاکہ وہ آئے، وہ کدھر آئے، اسلام کی جانب مائل ہو، متوجہ ہو، اس کو دینا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کر رہا ہے، اس کے پاس ہتھیار یا گھوڑا کے لیے پیسے نہیں ہیں لینے کے لیے، سواری کی جانور، اس کو دے سکتے ہیں۔ مسافر ہے، اگرچہ مالدار ہے، اپنے گھر میں پہ وہ مالدار ہے لیکن وہ حالت سفر میں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے گھر پہنچ سکے، کرایہ کا ٹکٹ لے سکے، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ یہ 7 قسمیں ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے نکل گیا ہے تالیف قلب والا، غیر مسلم کو دینا۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں حضرت عمر نے روک دیا تھا کہ یہ تب تک تھا جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، جو چاہے اسلام لائے، جو چاہے نہ لائے، لہٰذا تالیف قلب کے لیے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو 6 بچتے ہیں۔ تو اب ایک بات جو ضروری جو بیان کرنے کی ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ۔ مدارس اسلامیہ، قرآن میں جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی میں مدارس اسلامیہ نہیں ہے، لیکن مدارس اسلامیہ جو کہ دینی تعلیم کا مرکز ہے، جہاں سے ہمیں علماء حفاظ ملتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت باقی ہے، اسلام سے تعلق باقی ہے۔ آج جو ہم یہ باتیں سنا رہے ہیں تو یہ مدارس اسلامیہ ہی کی دین ہے، اگر وہ نہ ہوتے ہیں تو نہ ہم کو پتہ ہوتا، نہ ہم آپ کو جو ہے سنا پاتے۔ تو علم دین اسلام کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، علم دین۔ اب اگر مدارس اسلامیہ نہ رہیں تو علم دین کا حرج ہوگا، اور علم دین کا جب حرج ہوگا تو دین کا حرج ہوگا۔ اسی وجہ سے حیلہ شرعی کر کے علماء نے مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیلہ شرعی یہ چونکہ ضرورت کے تحت ہے، کیا ہے؟ حیلہ شرعی کرنا سمجھتے ہیں کسی فقیر کو ہم نے مالک بنا دیا، کوئی فقیر ہے اس کو ہم نے مالک بنا دیا اور پھر اس نے اپنی جانب سے ہمیں واپس کر دیا کہ میں یہ آپ کو اپنی جانب سے دیتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں یہ مدرسے کے کاموں میں خرچ کریں، تو یہ حیلہ شرعی ہے۔ تو حیلہ شرعی کا جو اجازت دی ہے علماء نے وہ بطور ضرورت دی ہے، لہٰذا حیلہ شرعی ہر جگہ نہیں کیا جائے، جہاں پہ ضرورت ہوگی۔ بیٹیوں کو بچی پیدا ہوئی، ہم نے اپنا سونا ان کو مطلب وقف کر دیا، اب اس سونا انہیں کے لیے ہے، یہ زکوٰۃ نہیں جب تک یہ نابالغ ہے۔ یہ زکوٰۃ سے ہم نے اس کا مسئلہ پہلے بتا دیا نا کہ بیویوں کو عام طور سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا مالک شوہر ہوتا ہے، تو بیٹی کو دیا ہے تو مالک نہیں ہوگا، مالک تو وہی ہوگا نا۔ اگر آج دیوالیہ ہو جائے تو سونا بیچ دے گا۔ یہ زکوٰۃ سے بچنے کا بہانہ ہے، یہ زکوٰۃ سے بچنے کا بہانہ اور ہیلہ ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہماری شریعت میں حرام ہے ایسا ہیلہ تلاش کرنا کہ شرعی احکام سے انسان بچے، یہ حرام ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اور کیا نہیں کر رہے تھے، سمجھ گئے؟ تو حیلہ شرعی چونکہ بوقت ضرورت علماء نے اجازت دی ہے، لہٰذا بوقت ضرورت ہی حیلہ شرعی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بنا ضرورت کے حیلہ شرعی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضرورت، اور وہ بھی دینی ضرورت ہو، وہ بھی پرسنل ضرورت کے لیے کسی کو نہیں، کیونکہ اس کے کام کہیں سے چل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں مدارس عطیات سے چلتے تھے، بادشاہ لوگ جاگیریں وقف کر دیتے تھے، اس سے مدارس چلتے تھے۔
لہٰذا اس وقت ضرورت نہیں تھی. آج کون ہے جاگیر وقت کرنے والا؟ کون ہے اتنا عطیہ دینے والا؟ تو یہ مدارس بند ہو جائیں گے. لہٰذا علماء نے اجازت دی ہے کہ چونکہ دینی ضرورت ہے یہ، لہٰذا ہیلہ شرعی کر کے وہ پیسہ مدارس اسلامیہ میں لگایا جائے. اور آج جبکہ خاص طور سے ہمارے دینی علوم کے مراکز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آج تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور سے آج کل لوگوں میں ایک سوچ پنپ گئی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، فقیروں کو دے دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. مطلب 95% اس قسم کے لوگ آج کل مل گئے کہ مدارس کے نام پہ نہیں دینا چاہتے، اور یہ رشتہ داروں کا نام لیں گے، فقیروں کا، مسکینوں کا نام لیں گے کہ ان کو دیں گے. بھائی ان کو دینے سے کوئی مناہی نہیں ہے، آپ ان کو دیں. اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو یقیناً ڈبل فائدہ ہے، اس میں بھی ڈبل فائدہ ہے، کیونکہ ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. علماء نے اجازت دی ہے اور اجازت کا ہے کہ ان کو دیں آپ. لیکن ساتھ ہی ساتھ مدارس اسلامیہ بھی بہترین مصارف ہیں آج کے زمانے میں ہماری زکوٰۃ کے، کیونکہ اگر ہم نے یہی اپنی روش باقی رکھی تو پھر یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ ختم ہو جائیں تو یہ جو آپ ہیلا بتا رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے، رشتہ دار کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، یہ نہیں جان پائیں گے. یہ جاننا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں جان پائیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں. لہٰذا ایک حصہ ضرور مدارس کو دیں، اور مدارس کو دینا اتنا بڑا ثواب ہے کیونکہ ایک تو زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے اس کا ثواب، دوسرا علم دین کے بقا کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صدقہ جاریہ، کیونکہ جب تک ہم نے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دیا مدارس میں، ان سے بچے پڑھے، حافظ بن کے نکلے، عالم بن کے نکلے، پھر وہ دوسروں کو پڑھائیں گے، دوسرے تیسروں کو پڑھائیں گے. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. صدقہ جاریہ، لہٰذا ضرور اس کا خیال رکھا جائے. اور ایک آخری اعلان میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو المصطفیٰ اکیڈمی کو قائم کیا ہے بخشی روڈ پہ بیرم پور میں، 2 جون سن 2023 کو اس ادارے کا آغاز ہوا ہے، اور ابھی فی الحال اس میں 35 بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 12 بچے وہ ہیں جن کے طعام و قیام کا ہمارے ادارے میں انتظام ہے، ہماری اکیڈمی میں، اور 23 بچے علاقائی ہیں جو آتے جاتے ہیں. 12 ہاسٹلر ہیں اور 23 آنے جانے والے ہیں. اور انشاءاللہ بعد عید جو بچے ہاسٹلر رہیں گے ان کی تعداد بڑھا کر 25 یا 30 کرنے کی نیت ہے. لہٰذا اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ المصطفیٰ اکیڈمی کے قیام کے پیچھے بنیادی تحریک اسی تنظیم کی، کیونکہ اس تنظیم سے میں جڑا اور اس تنظیم کے واسطے سے ہمیں شہر الہ آباد کے مخیر حضرات، دین کا جذبہ اور دین کا درد رکھنے والے حضرات سے ہمارا تعلق ہوا، اور پھر اس کے بعد آپسی مشورے سے المصطفیٰ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا. اور وہ اکیڈمی کوئی روایتی مدرسہ کی تعلیم کا مرکز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اکیڈمی ہے جس میں دینی اور دنیاوی تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں کورسز متعارف کرائے گئے ہیں اس قسم کے ہیں کہ ان میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بچے کو ملتی رہے. اگر بچہ حفظ کرنے ہمارے یہاں آتا ہے تو حافظ بننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسے ہائی اسکول بھی ہماری اکیڈمی کی جانب سے کرا دیا جائے گا. اگر کوئی بچہ یہ عالم کی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے تو عالم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے ایکویویلنٹ جو اسکولی تعلیم ہے وہ تعلیم بھی اسے دی جائے گی. اور جب وہ 10th استر تک یا 12th استر تک پہنچے گا تو اس کے ایگزام، فارم، تمام چیزوں کا انتظام اکیڈمی کی جانب سے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے غریب بچے جو کہ اپنی غربت کی وجہ سے، بیک گراؤنڈ کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنے میں تو ذہین ہیں، محنتی ہیں، لیکن ان کے پاس اوسر نہیں ہے کہ آگے کی تعلیم حاصل کریں. اکیڈمی کی پلاننگ میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے بچوں کی ہم فائنینشیلی مدد کریں، اور جو بچے نیٹ یا UPSC وغیرہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں مگر اپنے بیک گراؤنڈ کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہم ان کو مدد کریں اور آگے تک ان کی تعلیم کو آگے بڑھائیں.
یہ ہمارے منصوبے میں ہے، اور جو کہ اسی تنظیم کا ایک ادارہ ہے، اسی تنظیم کا ادارہ ہے، جس کے ممبران میں سے ہماری تنظیم ہی کے ممبران ہیں، جن میں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے مجیب بھائی، مقصود بھائی، احتشام بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، مسعود چچا ہیں، اور بھی کئی حضرات ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کا ایک مخصوص حصہ ہماری اکیڈمی کو ضرور دیں، کیونکہ یہ اکیڈمی ابھی نئی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے ابھی فی الحال، کیونکہ ابھی یہ گھٹنوں کے بل اکیڈمی چل رہی ہے، ابھی کھڑا ہونا باقی ہے، دوڑنا باقی ہے، منصوبوں کی تکمیل کرنا باقی ہے، لہٰذا یہ زیادہ مستحق ہے۔ اور چونکہ یہ آپ کی اکیڈمی ہے، تنظیم سے آپ جڑے ہیں، تنظیم کا ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، لہٰذا ہم آپ سے اور جی اس اکیڈمی کے جو صدر ہیں وہ ہماری تنظیم کے جو صدر ہیں وہی ہیں حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور ان کی رہنمائی میں ہماری اکیڈمی دن دگنی رات چوگنی ترقیاں فرمائے۔ تو میں آپ سے استدعا کروں گا کہ ایک معتد بے حصہ میں اپیل کروں گا کہ 2% 5% نہیں بلکہ ایک معتد بے حصہ آپ اپنی اکیڈمی کو ضرور دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دونوں جہان کی کامیابیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ فطر کی رقم جو کہ 60 روپے، کتنی ہے؟ 60 روپے، 2 کلو 47 گرام۔ لیکن بات آئی گئی ہے تو ذرا سا اس پر بھی کچھ باتیں سن لیں۔ صدقہ فطر خالی گیہوں سے نہیں ادا ہوتا، گیہوں کے ساتھ ساتھ پنیر سے، کشمش سے، منقع سے، کھجور سے بھی ادا ہوتا ہے۔ گیہوں کے آٹے سے یا گیہوں سے اگر ہم صدقہ فطر ادا کریں تو 2 کلو 47 گرام، جس کی قیمت لگ بھگ 60 روپے راؤنڈ فگر کرنے کے بعد، تو 60 روپے کا اعلان کیا گیا ہے ہمارے شہر الہ آباد میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے وہ اگر اپنی جانب سے بڑھا کے دے، کیونکہ صدقہ فطر کی مقدار کھجور، پنیر، منقع اور کشمش بھی ہے، اور وہ 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام، گیہوں 2 کلو 47 گرام اور باقی چیزیں 4 کلو 94 گرام، کہ جن کی قیمت لگ بھگ 1250 بنتی ہے، لگ بھگ 1250، ڈیڑھا کے تو جس کی جتنی حیثیت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے جنہیں نوازا ہے، اگر اللہ پاک ہمیں گن گن کے نہیں دیتا تو ہم کاہے گن گن کے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک جب ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ اور 60 روپے جو ہے وہ 60 روپے مان لے کہ گیہوں ہی کی مقدار کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر نیت ہم نکال رہے ہیں، اگر 60 روپے پہ 40 روپے بڑھا کر 100 روپے کر دیں تو کیا مطلب کون سی زیادہ کمی آ جائے گی؟ 200 کر دیں تو کون سی کمی آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے جنہیں نوازا ہے وہ ذرا آپ کے مدرسے میں جو اکیڈمی ہے اس میں زکاتی ہے یا فطرہ بھی انکلوڈ؟ زکوٰۃ فطرہ، جب زکوٰۃ آ سکتی ہے تو فطرہ بھی آ سکتا ہے۔ ہاں جی 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 ہاں، فدیہ جیسے روزے کا فدیہ ہے، جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے اور امید بھی نہیں ہے کہ وہ آئندہ اتنے صحت یاب ہوں گے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، کہ جن کے لیے شریعت میں شیخ فانی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، شیخ فانی، کہ جو بالکل کمزور ہو چکے ہیں اور بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ چکے ہیں کہ اب پھر سے دوبارہ ان کے صحت یاب ہونے کی گنجائش یا امید نظر نہیں آتی، تو ایسے شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے۔ سب کے لیے نہیں ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم فدیہ دے دیں، نہیں، کیونکہ آج ہم بیمار ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر صحت یاب ہو جائیں گے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قضا ہے کہ وہ بعد میں قضا کریں گے، لیکن شیخ فانی کے لیے فدیہ کی اجازت ہے، اور فدیہ وہی ہے 1 روزہ 1 فطرہ کے برابر، 1 روزہ یہ آسانی کے لیے سمجھ لیں، 1 روزہ 1 فدیہ کے برابر۔ نہیں، جو روح بصحت ہو سکتا ہے، جیسے جوان ہے تو بعد میں قضا کرے گا، اس کے لیے تو فدیہ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مطلب کیا کہتے ہیں شیخ فانی ہے، امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو وہ فدیہ وہ دے گا جو قضا نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر کبھی خلاف امید ایسا ہوا، خلاف امید کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اب نہیں بچیں گے یا طاقت نہیں آئے گی اور اس نے فدیہ ادا کر دیا،
بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب آخری وقت آن پہنچا ہے, فدیہ دے دیا, لیکن بعد میں صحیح ہو گئے, اللہ پاک نے صحت سے نواز دیا, تو جو اس نے فدیہ ادا کیا تھا وہ صدقہ نفل ہوگا, اور اب قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا, اب قضا کرنا ضروری ہوگا. اور جب روزہ کا فدیہ صدقہ فطر ہے تو وہاں بھی وہی مقدار ہے کہ یا تو گیہوں کے حساب سے نکالیں, یا کھجور کے حساب سے, یا پنیر کے حساب سے, یا کشمش کے حساب سے, یا منقع کے حساب سے. تو اللہ پاک نے اگر نوازا ہے تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کریں. اور ایک بار پھر ہم اپیل کریں گے کہ رمضان المبارک کے اس موقع پہ ہماری اکیڈمی کو ضرور یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. ادب سے بیٹھ جائیں, میلاد مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس رب کے جانب سے آیا ایک نور, ایک روشن کتاب. جب رب نے چاہا کہ وہ جانا جائے اور پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. جب وہی نور اس خاکدانی گیتی پر تشریف لا رہا تھا, تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر علمانہ انداز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. وہ عین وقت میلاد پاک تھا. آئیے ہم اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بارگاہ میں پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب